السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج جو ہم نے اسلامی کا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے میثاق مدینہ۔ دیکھتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ میثاق کے معنی ہیں عہد نامہ کے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اصول یا قانونی دستاویز کے لیے بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ گھر محلے، شہر، ملک اور ساری دنیا کے معاملات چلانے کے لیے پوری دنیا میں اصول اور قوانین بنائے گئے جن پر چل کر معاملات کو آسان اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں جس جگہ بھی قانون نہیں ہے وہ جگہ نہ تو منظم ہو سکتی ہے، نہ تہذیب یافتہ کہلا سکتی ہے۔ کسی بھی ملک کے کسی بھی ادارے یا ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن میں طے ہوتا ہے قوانین پر عمل نہ کرنے اور ان کے توڑنے پر کتنی اور کیا سزا ہوگی۔ اسی طرح اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے لیے بھی ایسے اصول اور قوانین بنانے کی ضرورت تھی جن کی بنیاد قرآن کے احکامات پر ہو۔ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول، قانون اور آئین مرتب کیا اور مہاجرین و انصار کے اتحاد سے ان قوانین پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اس دور میں مدینہ میں بھی جہالت، جنگ اور انتشار کا دورہ تھا۔ قبیلوں اور ان کے سرداروں میں لڑائیاں رہتی تھیں۔ ایسے وقت میں یہاں بھی ایک مدبر اور باصلاحیت شخصیت کی ضرورت تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کردار، اخلاق اور اصول زندگی دیکھ کر لوگ اور زیادہ تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے جن کے بڑھتے ہوئے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے ایک جامع قانون اور اس کے نفاذ کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصولوں اور قوانین کے پابند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول قرآن کے سچے اصول تھے، لیکن اس وقت تک ریاست اور حکومت کے لیے عوامی انداز کا کوئی تحریری آئین موجود نہ تھا۔ تحریری آئین میثاق مدینہ دنیا کے ابتدائی تحریری دستوروں میں سے ایک ہے جس کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ مدینہ میں بسنے والے دو بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ میں بسنے والے مسلمانوں، یہودیوں اور مشرکین کو جہاں بہت سے حقوق دیے گئے وہیں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی گئیں، جس کے بعد مدینہ میں بسنے والے تمام شہری متحد ہو گئے اور اس طرح یعنی اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس دور میں قوم کے کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ خلیفہ وقت سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کر سکتا تھا، جس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی ملتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ اب یہ ہے پہلا خطبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا تھا، یہ اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے خطبے میں قرآن کے حوالے سے آئین کی خاص باتیں بتائیں۔ وہ یہ ہیں، دیکھیں، پہلی ہے خوف خدا، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کی جائے۔ دوسری ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھ کر اچھی بات کی تعلیم دے جس میں سب سے بڑھ کر تقویٰ ہے۔ تھرڈ ون ہے ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، یہ جذبہ رکھنے کے بعد کسی برائی کا امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ فورتھ ہے بھلائی کی کتاب قرآن مجید اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر کے تمہارے ساتھ بھلائی کی تو تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے بھلائی کے حقدار بنو۔ پھر میثاق مدینہ کی خصوصیات ہیں۔ یہ دنیا کا ابتدائی تحریری آئین ہے جس میں تجارت، معاشرت، سیاست اور جرائم، حقوق و فرائض کے لیے قوانین موجود ہیں۔ دوسری ہے میثاق مدینہ آئین خصوصیات کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ تیسری ہے اس معاہدے میں نظام عدل کی بنیاد رکھی گئی کہ جھگڑے کی صورت میں اللہ کے رسول سے رجوع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے اور وہی قبول کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے جرائم پر سخت سزائیں دینے کے اصول و ضوابط بھی بنائے گئے۔ اس تحریری دستور میں مسلمانوں کو منظم کر کے طاقت بخشی اور ففتھ ہے یہ طے کیا گیا کسی بیرونی حملے کی صورت میں ریاست مدینہ کا دفاع مسلمانوں، مشرکین اور یہودیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوگا، یعنی وہ ان کی اکٹھی سب کی ذمہ داری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس نقطے سے مدینہ کے رہنے والوں کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ قریش کے لوگوں کو پناہ نہ دی جائے، نہ ان سے تجارت یا کوئی اور معاملہ کیا جائے تاکہ مدینہ میں امن رہے۔ میثاق مدینہ میں سیاسی اتحاد بنانے اور دیگر ممالک سے برتاؤ کا طریقہ طے کیا گیا۔ میثاق مدینہ میں تمام طبقات کے لیے مذہبی آزادی، خواتین کے حقوق کا تحفظ، انفرادی اور امہ کے تحفظ کا نظام بنایا گیا اور لوگوں کے ساتھ احترام و وقار کے سلوک کے اصول کو تسلیم کیا گیا۔ بیت المال اور محصولات ٹیکس کا نظام بنایا گیا۔ مدینہ کو دارالامان قرار دیا گیا اس کا آگے دیکھیں وہ بریکٹ میں میننگ دیا کہ جہاں جنگ، فساد اور ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت نہ تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دارالامان کا بتایا ہوا کہ دارالامان کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ میثاق مدینہ کے فوائد و اثرات ہیں۔ مشرکوں اور یہودیوں نے بھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما اور پیشوا تسلیم کر لیا۔
مدینہ میں پہلی منظم اسلامی ریاست وجود میں آئی اور مسلمان مذہبی سیاسی قوت کی صورت میں ابھرے، اسلام کو فروغ حاصل ہوا اور اسلامی ریاست جو ہے طاقتور ہوئی۔ مدینہ کے دفاع کی ذمہ داری کو مہاجرین و انصار، مشرکین اور یہودیوں کی مشترکہ ذمہ داری بنا کر مدینہ کو زبردست دفاعی طاقت بنا دیا گیا۔ پانچواں ہے، مدینہ میں جو قبیلے الگ الگ تھے میثاق کے بعد اکٹھے ہوئے اور ایک معاشرہ وجود میں آیا، رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں میں اسلامی اخوت اجاگر ہوئی۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اسلام اس قدر مقبول ہوا کہ دور دور سے قافلے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے۔ مسلمانوں کے جوش و جذبے اور حوصلے میں اضافہ ہوا، وہ معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط ہوئے اور انہیں آئندہ جنگوں میں فتح نصیب ہوئی۔ یہ چیپٹر کی ریڈنگ ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی۔ میثاق مدینہ ہم نے یہ چیپٹر پڑھا ہے، جیسے کہ سٹارٹ میں بتایا ہوا کہ میثاق کے معنی ہے عہد نامہ۔ تو جو اصول، قوانین اور یہ سب کچھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے قانون، جو کہ سزا اور جزا کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، برے کاموں کے لیے، اور جو بھی کچھ تھا وہ سارا اس چیپٹر میں آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، پہلا خطبہ ہوا تھا، وہ ہے اس میں میثاق مدینہ کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے فوائد و اثرات کیا پڑے تھے کہ میثاق مدینہ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون ضوابط جو ہے سارے جو آئین بنایا تھا، اس کا جو اثرات مرتب ہوئے تھے لوگوں پہ، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ بتایا ہے اس چیپٹر میں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ پہلا کوشچن دیکھیں، دور جاہلیت میں عرب معاشرے کی کیا حالت تھی؟ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 46 پہ۔ اس کا آنسر دیکھو گے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، کسی بات یا کام کے لیے قانون اور اصول بننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا PG 46 پہ۔ تھرڈ کوشچن ہے، میثاق مدینہ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا PG 46 پہ۔ فورتھ ہے، میثاق مدینہ کی سب سے اہم بات کیا تھی؟ اس کا آنسر بھی ہے PG 46 پہ، ٹھیک ہے۔ پانچواں ہے، میثاق مدینہ کے بعد کون سی اہم باتیں سامنے آئی؟ اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 47 پہ۔ اس کے بعد ہے، میثاق مدینہ کو آج بھی دنیا کا بہترین قانون کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا PG 47 پہ۔ دارالامان کے کیا معنی ہیں؟ یہ آنسر بھی آپ کو ملے گا PG 47 کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، جملے مکمل کرنے ہیں آپ نے، دیکھیں۔ میثاق مدینہ دنیا کے ابتدائی ڈیش میں سے ایک ہے، تو یہ ہے تحریری دستوروں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے، اس میں سیاست ڈیش سب کے لیے قوانین موجود ہیں، جرائم، حقوق و فرائض کے لیے قوانین موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہے، جو جھگڑے اور فساد کی صورت میں اللہ کے رسول سے رابطہ کیا جائے۔ فورتھ ہے، کفر و شرک میں اللہ کا قانون اور ڈیش قائم کی گئی، اسلامی ریاست قائم کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پانچواں ہے، جنگ کی صورت میں مدینہ کی حفاظت مسلمانوں اور ڈیش کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی، مسلمانوں اور مشرکین کی، ٹھیک ہے، یہودیوں مشرکین کی، تو یہ مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ اس کے بعد ہے، درج ذیل الفاظ درست معنوں سے ملانے ہیں آپ نے۔ تو پہلا دیکھیں ہے میثاق، تو اس کا جو ہے آئے گا میثاق مدینہ۔ دوسرا ہے اخوت، تو یہ آئے گا بھائی چارہ۔ تھرڈ ون ہے اصولوں کے مطابق ہے منظم۔ میثاق مدینہ کی بنیاد، میثاق مدینہ کی بنیاد، ٹھیک ہے، میثاق مدینہ کی بنیاد کس پہ ہے؟ قرآن پاک پہ۔ اور اس کے بعد ہے پانچواں ہے، دنیا کا ابتدائی تحریری آئین، دنیا کا ابتدائی تحریری آئین وہ ہے تحریری قانون، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے فورتھ پہ، کوشچن ہے، دیکھیں، درج ذیل سوالات کو درست جوابات سے آپ نے ملانا ہے۔ پہلا ہے، میثاق مدینہ کس چیز کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا؟ تو اس کا آنسر ہے آئینی خصوصیات کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے، میثاق مدینہ میں کس چیز کی بنیاد رکھی گئی؟ تو یہ ہے نظام عدل کی بنیاد رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ون ہے، تحریری دستور سے مسلمانوں کی کس چیز میں اضافہ ہوا؟ تو وہ ہے طاقت میں اضافہ ہوا، ٹھیک ہے۔ فورتھ ہے، مدینہ کے دفاع کی ذمہ داری میں مسلمانوں کے علاوہ اور کون شامل تھا؟ تو وہ ہے یہودی، ٹھیک ہے۔ میثاق مدینہ میں کیا بنانے کا طریقہ درج تھا؟ تو وہ ہے، یہ ہے کون سا ہے، یہ میثاق مدینہ میں کیا بنانے کا طریقہ درج تھا؟ سیاسی اتحاد، ٹھیک ہے۔
یہ آئے گا اس میں 5ویں میں۔ اس کے بعد ہے مدینہ کو کیا قرار دیا گیا؟ مدینہ کو قرار دیا گیا تھا دارالامان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میثاق مدینہ کے بعد مدینہ میں بسنے والے مسلمان، یہودی اور مشرکین کیا ہو گئے تھے؟ تو یہ ہے آپ کا وہ ہو گئے تھے متحد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کن لوگوں سے تجارت یا کوئی اور معاملہ کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ تو وہ ہے قریش کے لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ چیپٹر اور ایکسرسائز جو ہے ہماری میثاق مدینہ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے پری کرنا ہے، چیپٹر کی ریڈنگ ود ایکسرسائز، اور ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔